ایک دفعہ ایک درویش ایک عظیم بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر کہا، اے درویش، میں نے کئی جنگیں لڑی ہیں، جیتی ہیں، بڑے علاقے فتح کیے، مگر پھر بھی میرے دل بے سکون ہے، کیوں؟ درویش مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، اگر کوئی کسان بیج بو کر یہ طے کرے کہ زمین اسی وقت فصل دے تو کیا یہ ممکن ہے؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، یہ تو زمین، پانی اور موسم کی مرضی پر ہے۔ درویش نے فرمایا، پھر تم یہ کیسے سمجھتے ہو کہ دنیا کے اس امتحان گاہ میں تمام نتائج تمہاری خواہش کے مطابق ہوں گے؟ یہ تو خالق کائنات کی مرضی اور حکمت پر منحصر ہے۔ کیا وہ سانگلا چٹانوں سے ٹھنڈے میٹھے چشمے جاری کر دے یا بے گراں صحراؤں میں سرسبز نگلستان پیدا کر دے؟ انسان کا فقط تدبیر ہے، تقدیر کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ گویا ہوا، واقعی میری بے چینی کا سبب یہی تھا کہ میں نے یہ چیز اپنی خواہش کے تابع سمجھ رکھا ہے۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ تسلیم اور رضا اصل دولت ہے۔ قرآن کی روشنی میں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ غنی بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اسی کو لے کر ہمارے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، زندگی کے فیصلے انسان کی مرضی سے نہیں، اللہ کی حکمت سے ہوتے ہیں، اور جو اس کی حقیقت کو سمجھ لے وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ حضرت فقیر تابش کمال کے الفاظ میں یہ خالق دو جہاں کی مرضی اور منشا پر منحصر ہے، سنگلاہ چٹانوں سے ٹھنڈے میٹھے چشمے جاری کر دے یا بے گراں صحراؤں میں سرسبز نخلستان پیدا کر دے۔